पाक रियाई और बड़ाई लायक वजीफा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल फरमाया। ऐ अल्लाह तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1443 हिजरी का ये आखिरी महीना है, यानी कैलेंडर के हिसाब से 12वां महीना, जिसकी आज 8 तारीख है और हम उसको दिलहज के नाम से जानते हैं। यकीनन आज का दिन बहुत अहम है। वो अल्लाह के बंदे जिनको अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी है मैदान अरफात में हाजिर होने की, और दुनिया के दूर दराज इलाकों से इकट्ठे होकर आज मैदान अरफात में जिन लोगों ने अल्लाह की तौफीक से हज बैतुल्लाह की ज़ियारत की है, उनके लिए ये जो दिन है, ये जो अय्याम है, ये बहुत सख्त होते हैं। उनको तमाम वो एहसासात, वो मीना के, मुज़दलिफ़ा के, वो अरफात के, वो तवाफ़ के और मैदान सही के और रह के उनको याद आते हैं, और उनके लिए ये दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जानते होंगे जो लोग हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जो लोग अब तक इस ज़ियारत से महरूम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को भी जल्द से जल्द अपने घर का दीदार कराए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो लोग अरफात में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज के ताल्लुक से जितने भी अरकान हैं, उसमें एक रुकन है शैतान को कंकरी मारना। आप लोग देखेंगे कि जितने भी अरकान हैं वो सब कुछ घंटों के लिए हैं और उसमें वो अरकान पूरे हो जाते हैं। चाहे वो तवाफ करना हो, सफ़ा मरवा की सही करना हो, मैदान अरफात में हाजिर होना हो, लेकिन या कुर्बानी करना हो, लेकिन एक अरकान ऐसा है, एक रुकन ऐसा है जिसमें 3 दिन लगते हैं, और वो है शैतान को कंकरी मारना। लगातार 3 दिन मीना में रहकर हाजी भर 3 शैतानों को जो पिलर बने हुए हैं उनको कंकरी मारता है। ऐसी क्या वजह है इस रुकन में, इस अरकान में, इस रुकन में के 3 दिन तक वही अमल बार बार दोहराया जाता है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। काश कि हम उसको समझें और सोचें और जाने कि ये बार बार जो दोहराया जा रहा है, तो ये भी एक इसके पीछे कुछ सबक, एक ही अमल को बार बार दोहराना ये इंडिकेट करता है, ये जाहिर करता है, ये नुमाया करता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा सबक है। जिस तरीके से वहाँ शैतान को कंकरी मारता है, इंसान को वो चीज़ अपने ऊपर जांचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अल्लाह, जिस तरह आज मैं यहाँ मीना में अलामती तौर पर शैतान को कंकरी मार रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इस अमल को अपनी ज़िंदगी में उतारने की। जब भी शैतान मेरे दिलों में वसवसा डालेगा या मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसे इसी तरह भगाऊंगा जिस तरह मैं यहाँ इसको भगा रहा हूँ या इसको मार रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि समाज में नेक बंदा बन के रहूँ। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझसे कोई गलती, कोताही हो, गुनाह हो, मैं माफ़ी मांगूँ और तेरे सामने तौबा करूँ, इस्तग़फ़ार करूँ। मैं कभी भी शैतान को अपने नज़दीक नहीं आने दूंगा। यह है वो सबक जो उस कंकरी मारने के पीछे मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमें वो पैगाम याद नहीं है। हमें अगर याद है
صرف قربانی یاد ہے اور ہمارا سارا زور قربانی کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم اصل وجہ سے اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا عمل گزرا تھا، یہ جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی جو بات چیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، جو باپ بیٹے کی بات چیت ہے جو قرآن کریم میں درج ہے، سورہ صافات میں جو درج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات چیت باپ بیٹے میں کیا ہوئی ہے، اس کو ہم جانے سمجھے، لیکن ہم اس کو بھول گئے یا ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمیں صرف یہ عمل یاد ہے کہ کنکری مار رہے ہیں، اس کنکری مارنے کے پیچھے کے اسباب جو سبب وہ ہمیں یاد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف آج قربانی تک محدود ہو کے رہ گئے، اتنے بکرے لائے ہیں، اتنے سامان کیا ہے، اتنا میرا بکرا کیسا ہے، اس کا بکرا کیسا ہے، اسی میں ہم اس عید کو گزار دیتے ہیں اور 3-4 دن آرام سے بیٹھ کر گوشت کھاتے ہیں یا بانٹتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ بات چیت سنانا چاہوں گا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہے، جس وقت وہ مینا کے میدان میں تھے، اور وہ جو 3 دفعہ شیطان نے بہکایا ابراہیم علیہ السلام کو اور انہوں نے اس کو دھتکارا، اس کی سنت ابراہیمی کے یاد کے طور پر یہ ہم حج کا ارکان یہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو 3 دفعہ کنکری مارتے ہیں۔ وہ کیا تھی باپ بیٹے کی بات چیت، وہ ہم سمجھے تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہے اصل میں پیغام ہے کیا۔ سورہ صافات میں میری آپ سب سے درخواست ہے، شام کو گھر جانے کے بعد یا اب گھر جانے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 آیتیں اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یہاں تو میں آپ کو اس کا ترجمہ اس کو بتا رہا ہوں، صرف ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، کیا مانگا، اے میرے رب مجھ کو اولاد صالح عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا اے میرے ابا، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کو کر گزریے، بالکل مجھ سے ہی رجت کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر گزریے۔ بس جب دونوں فرما بردار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، یعنی پٹک دیا، ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو آزمائش کر سچ کر دلایا، تم نے خواب کو سچ کر دلایا، جو ہم نے تم کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو تم نے آج وہ چیز ادا کر دی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے، ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس وقت تک اور اس وقت سے لے کے آج اور قیام آنے والے دن قیامت تک کوئی ایسا واقعہ نہیں مل سکتا کہ جہاں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے سے بیٹے پر گردن پر چھری لے کے چھری چلا دے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی، جبکہ بڑھاپے میں اللہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم سب چیزیں پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حکم کی پاسداری کریں، اس پر آمنا صدقنا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، جو کچھ تو نے کہا ہم اس کو کریں۔ لیکن آج مجھ سمیت ہر آدمی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھے ہم آج اللہ کی کتنی بات مان رہے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ جانچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، جس دن ان مسلمانوں نے
اللہ کی ماننی شروع کر دی، میں پورے یقین کے ساتھ اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں پورے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی اور پوری دنیا بدل جائے گی۔ کاش ہم اس پیغام کو سمجھیں۔ ہم نے صرف قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا اور تقسیم کرنے کو عید الاضحیٰ مان لیا اور وہ اس کے بعد سب کچھ بند، کچھ نہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ کنکری مارنا عام مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا سبق ہے اس کے پیچھے کہ ہم اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، عملی طور پر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی جب اس طرح کے معاملہ ہوگا، شیطان ہم کو بتلاتا ہے انسان کا دشمن ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ انسان کا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیکن ہم سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی وہی جو ہماری لگی بندی چیزیں ہیں ان پر ہم چل رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور یہ جو پیغام ہے قربانی کا یا کنکری مارنے کا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، جب تک زندہ رہے اسلام پہ قائم رہے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وہ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔